نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. یہ سورہ طٰہٰ کا آخری رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کو واضح کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ انہیں اندھا بنا کر اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. دنیا میں ایسے لوگوں کو اللہ موقع اور مہلت دیتے ہیں جو اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تعلیمات کا بس اوقات مقابلہ کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اور وہ اللہ کی تعلیمات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں موقع دیتا ہے سمجھنے کا، سنبھلنے کا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اس لیے موقع دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ کر سنبھل کر راہ راست پر آ جائیں، اور بعض لوگوں کو اللہ اس لیے موقع دیتے ہیں کہ ان کو مزید ڈھیل مل جائے اور جتنی انہوں نے گمراہی میں، ضلالت میں، خرابی میں مبتلا ہونا ہو جائے. جب اس حد کو پہنچ جائیں گے جو حد کسی کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ایک قانونی طور پر ٹھہرا رکھی ہے، تو پھر اللہ کی سخت گرفت ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتی ہے، استدراج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مزید اور جو کچھ کرنا ہے کرو. تو ظالم اور طاغوت وہ اگر سرکشیاں کر رہا ہے اور اس کی گرفت نہیں ہو رہی تو اسے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، یا اس طبقے کو ان کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو جانا چاہیے جو طبقہ اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اس کی مالی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں بھی ہے، کمزور ہے، تو وہ ان سرمایہ داروں، دولت مندوں، ان بدماشوں، ان حکمرانوں، ان عیاشوں کو دیکھ کر وہ دل نہ تھوڑا کرنے لگ پڑے کہ دیکھو یہ تو اتنی بدماشیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا موقع ہے، عیاشی ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ. یہ ٹھاٹ باٹ، یہ دنیا کی عزت و وجاہت، یہ در حقیقت ان کے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. اللہ ان کو موقع دے رہا تھا لیکن وہ سنبھلنے کی بجائے اور خرابیوں میں بڑھ رہے ہیں تو اللہ انہیں مزید اور موقع دیتا ہے کہ اور کر لو جو بدماشیاں کرنی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو سخت اور کڑی سزا دینی ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی بڑے ثبوت نہیں ہوتے تو اس سے جرم کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ جرم کرے گا تو پھر اس کے خلاف ہمارے ہاتھ بڑے ثبوت لگ جائیں گے اور ہم اس کو پھر سخت سزا دیں گے. تو اللہ اس کو گویا کہ مواقع فراہم کر رہا ہے. اللہ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، اللہ کا قانون پہلے سے یہ مقرر نہ ہوتا کہ سزا دینے کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت ہے، اس سے پہلے اللہ سزا نہیں دیتی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ ہے. تو لَكَانَ لِزَامًا، تو یقیناً ان پر جرم کا الزام لگ جاتا اور ان کو سخت سزا ملتی.
لیکن اللہ نے ان کو موقع دینا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، ایک حد ہے ہر خرابی کی، جب اس حد کو کراس کرے گا تو پھر سزا آئے گی۔ اے پیغمبر، ایسے لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے متبعین اور پیروکاروں کے خلاف اس طرح کی سازشی ذہن ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس سے نہ گھبرائیں۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ صبر و استقامت سے کام لیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف اس کی حمد و ثنا، اس کی نماز اور بندگی کے ذریعے متوجہ ہوں۔ آپ کو ان کی تکلیفوں اور ان کی پروپیگنڈوں سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں انسان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھنے والی۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے اس نظریے و فکر اور اپنے عمل پر جمع رہے، اور دوسرا یہ کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر یقیناً مخالف دشمن چاہے کتنا پروپیگنڈا کر لیں، انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دل کمزور ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی غالب نہیں ہوتی اور صبر و استقامت بھی نہیں ہوتا، وہ پھر ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، مالداروں سے، سرمایہ داروں سے، عیاشوں سے وہ متاثر ہو کر پھر ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اندر مضبوطی استقامت کا بھی نسخہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، وہ یہ کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس حوالے سے صبر و استقامت سے کام لیں، آپ جمے رہیں۔ اور اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اور پاکی یہاں سبح بحمد ربک سے مراد مفسرین نے نماز میں ہے، یعنی اس کی حمد و ثنا، جیسے نماز میں ہم سبحان اللہم و بحمدک، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، تو مراد اس سے نماز ہے۔ یا جیسے رکوع اور سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے، اس میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھیں، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو ہے مغرب عصر کی نماز مثلاً پڑھتے رہیے، وقبل غروبها ومن آناء اللیل، اور رات میں نماز پڑھیے، رات کی نماز عشاء کی نماز، یا اسی طرح تہجد کی نماز بھی آ جاتی ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اللہ کی تسبیح رات میں بھی بیان کیجیے، اور وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے دن کے اطراف میں بھی۔ دن کا اطراف اور طرف اس سے مراد ظہر ہے، کہ ظہر کی نماز بھی پڑھیے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، یہ پانچوں نمازوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں نمازوں کے اوقات گویا بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں اس مالک کی حمد و ثنا، تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، یعنی نماز پڑھتے رہیں۔ تو یہ پانچوں نمازیں تمہارے اندر ایسے دشمنوں کے خلاف طاقت و قوت پیدا کریں گی، ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہونے کی آپ کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور لعلک ترضی، اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی ترقی اور آپ کی جماعت کی ترقی اور کامیابی کا سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ کو وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا جو آپ چاہتی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کیا خوشی محسوس کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو صبر و استقامت سے کام لینے کا حکم دیتے تھے، اور دشمن کی بھرپور تیاری، اس کے مقابلے کی تیاری اور حکمت عملی بنانے کی آپ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ کامیاب ہوئے، بدر کے میدان میں دشمن کو شکست ہوئی، اس طرح دیگر مواقع پر دشمن ناکام ہوا، اور حضور کی جماعت کامیاب ہوتی چلی گئی، اور دنیا میں اس طریقے سے اللہ
کا قانون اور اس کا دین غالب آ کر رہا۔ مزید اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ یہ دنیا کا ساز و سامان جو اللہ بہت سارے ظالموں اور کافروں کو دیتا ہے، یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہیں اشتیاق کی نگاہ ان کے مالوں کی طرف نہیں ڈالنی چاہیے، ایسے لوگوں کی طرف آپ کو اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو اللہ نے دنیا کی زیب و زینت مال و دولت عطا کی ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنی نگاہیں مت اٹھائیں ان لوگوں کی طرف متعنا بھی ازواجا منہم، جنہیں ہم نے دنیا کی زیب و زینت کا سامان جن مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے دے رکھا ہے ان کی طرف نگاہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لنفتنہم فی، یہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی ہم آزمائش کریں۔ اور اللہ جو آپ کو دے گا، جو رزق آپ کو ملنے والا ہے وہی ہمیشہ رہنے والا اور سب سے بہتر ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سب سے بہترین یعنی معاشی خوشحالی آپ کو بھی اللہ عطا فرمائے گا، لیکن وہ معاشی خوشحالی آپ کی قوم کی ترقی، آپ کی امت کی ترقی کا باعث بنے گی۔ یا رزق سے مراد صرف یہ کھانے پینے کی ہی چیزیں نہیں ہوتی، رزق علم بھی بہت بڑا اللہ کا رزق ہے، بہت بڑی نعمت اور عطیہ ہے اللہ کا۔ اسی طرح عزت و اقتدار، اللہ کے قانون کا غالب آ جانا، دنیا میں اللہ کی حکمرانی کا قائم ہو جانا، جو ایک مسلمان کی سب سے بڑی کوشش اور جدوجہد ہوتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ تو فرمایا یہ جو آپ کو رزق ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت ہی بہتر اور بہت دیر پا ہے، دیر تک رہنے والا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں تقریباً 1100 سال تک رہیں، 1100 سال۔ یہ زوال تو 200-300 سال سے اب مسلمان زوال میں ہیں، وگرنہ جب سے دین اسلام کا آغاز ہوا دنیا میں دین غالب ہی رہا، ان کی حکومت رہی، دنیا میں عدل و انصاف کا نظام موجود رہا ہے۔ اب 200-300 سال سے مسلمان زوال اور پستی میں چلا گیا ہے، تو اللہ نے جب تک مسلمان اللہ کے قوانین پر عمل کرتے رہے تو دنیا میں اللہ نے رزق کی فراوانی کی، نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اے پیغمبر، آپ کے لیے ابھی جو اللہ کی طرف سے اس وقت حکم ہے، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے جو آپ کو بہترین صلاحیت و استعداد فراہم کرنے والا عمل ہے وہ نماز کا ہے۔ تو لہذا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس پر قائم و دائم رہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہے۔ اہل سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ آپ اپنی امتیوں کو، اپنے ماننے والی پارٹی اور جماعت کو، اور اس میں اپنے جو گھر والے ہیں وہ تو بطریق اولا اس میں شامل ہیں جی، تو سب کو حکم دیں کہ کیا کریں، نماز پڑھیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جب تشریف لاتے تو اپنے گھر والوں کو اٹھا کر آتے تھے، آواز دے کر آتے تھے، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ نماز کے لیے، آپ انہیں اٹھا کر آتے تھے۔ تو ہر آدمی، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتا رہے، کہتا رہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے مسلمان بڑی غفلت برت رہا ہے، دنیا کے بڑے بڑے مشکل کام کر رہا ہے، بڑی بڑی لمبے وقت کے لیے ڈیوٹیاں دے رہا ہے، کہ صبح صبح رات کو دیر تک کام کاج کے لیے وہ مگن رہتا ہے، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو ہمت ہی نہیں ہے، آزاد ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب نماز کے لیے 10 منٹ اس کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ یہی نماز انسان کے اندر وہ قوت و توانائی پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کو مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ آپ نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم کرتے رہیں، اپنے اہل کو، اور اس پر خود بھی کاربند رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ دنیا
دنیا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا اس نے کچھ غلام رکھے ہوتے تھے، ان غلاموں سے کمائی کروا کے وہ اس طریقے سے وہ اپنی عیاشی کا نظام کرتا تھا، خود کچھ نہیں کرتا تھا، جو غلام ہوتے تھے ان کی محنت کو وہ لے لیتا تھا، وہ کمائی کر کے لے آتے تھے اور وہ بیٹھ کے کھاتا پیتا رہتا تھا۔ جی آج کل بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ پیر وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مریدوں کی دولت پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ بیچارے محنت کر کے لے آتے، نذرانے کو پیش کرتے اور اپنی ٹھاٹ باٹ قائم کی ہوئی۔ حالانکہ اولیاء اللہ ہمیشہ سے وہ انسانوں کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے داتا گنج بخش کیوں کہا؟ کہ جو کچھ ان کے پاس خزانے آتے تھے وہ سب کے سب عوام کو بخش دیا کرتے تھے۔ داتا گنج بخش کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے خزانے، جہاں سے بھی کوئی ان کے پاس کوئی بڑے بڑے حکمرانوں سے نذرانے آتے تھے اور اسی طرح کسی بڑے مرید کی طرف سے جو کچھ بھی آتا تھا وہ غریبوں کو دے دیتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے پاس جمع نہیں کیا۔ خواجہ غریب نواز کہا جاتا تھا۔ غریب نواز کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب بھی ہوتا تھا اس کو نوازتے تھے، ان کے علاقے کا کوئی بھی ضرورت مند محتاج غریب ہے اس تک اس کی ضروریات حضرت خواجہ غریب نواز پہنچاتے ہیں۔ حضرت پیراج پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لوگوں نے ایسے نام تھوڑا دیا، فریاد لوگوں کی سنتے تھے، لوگوں کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے جی، اور لوگ فریادی بن کر ان کے پاس مسائل لے کر اپنے جاتے تھے اور ان کو حل کیا کرتے تھے جی۔ تو ان اولیاء اللہ کو یہ جو القاب عوام نے دی ہیں وہ ان کے عمل کی وجہ سے دی ہے، اور یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو کفر و شرک کی بحثیں بنا دی کہ یہ دیکھو داتا کہنا تو یہ غلط ہے، تو یہ غوث کہنا غلط ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ان کا کردار اس کے پیچھے چھلکتا ہے، ان کا عمل وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا عمل و کردار کیا تھا جی۔ اور آج کا پیر ہے وہ غریبوں سے بیچارے محنت کش طبقے سے نذرانے وصول کر کے وہ اپنی کوٹھیاں بنائی جا رہا ہے، وہ بیرون ملک اپنی دولت بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب تو یہ سامنے آ گیا نا کہ کتنے پیروں کی دولت جو ہے وہ لندن کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، باہر بیرون ملک کتنے بڑے بڑے پیر جو ہیں انہوں نے اربوں خربوں جمع کر رکھی جی۔ کتنی ایسی جماعتوں کے سربراہان ہیں جن کی دولتوں کے وہاں کافی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، غیر ہماری محنت کی دولت کو لوٹ کر ان پیروں کے ذریعے، ان حکمرانوں کے ذریعے، ان بیوروکریسیوں کے ذریعے وہ ساری یہاں سے دولت لوٹ کر جاتی ہے وہاں، اور عیاشی وہ حکومتیں وہ ملک کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہاں کا بیچارہ نوجوان ان کو دیکھ کر کہتا ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ وہ ترقی تو ہماری دولت سے کر رہے ہیں، وہاں جو خوشحالی ہے نا، وہاں جو دولت کی ریل پیل ہے وہ دولت ہماری ہی ہے جس کا رخ اس طرف ہے۔ یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی لوٹ کر لے جاتی ہیں، یہاں کے حکمران بھی لوٹ کر ادھر دولت بھیج رہے ہیں، یہاں کے پیر اور مولوی بھی دولت ادھر بھیج رہے ہیں، اور یہاں کی جو ہے بیوروکریسی افسر شاہی وہ بھی دولت ان کی طرف بھیج رہی ہے، تو وہاں تو دولت کی ریل پیل ہوگی۔ غریب ممالک کے لوگوں کی محنت ادھر لوٹ کر بھیجی جاتی ہے، پھر غریب آدمی ان کو دیکھ کے لگ پڑتا ہے یار ان ملکوں نے بڑی ترقی کی، چلو میں بھی وہاں جا کر کچھ دولت کما کے لے آؤں۔ اپنے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، یہاں کی دولت وسائل یہیں اگر استعمال ہوں تو کبھی یہاں غربت اور پریشانی نہ ہو۔ مصیبت یہ ہے یہاں کے وسائل لٹ کر باہر جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق اللہ دیتا ہے بندے کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ تم کما کر ہمیں دو، اس لیے کہ ہم تمہارے مالک ہیں۔ دنیا کے مالک تو اپنے غلاموں سے دولت کمواتے ہیں، ہم تم سے دولت کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ تم محنت کرو اور دولت ہمیں دو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، بلکہ ہم تمہیں دیں گے۔ رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہارے رزاق ہیں، وسائل رزق ہم تمہارے لیے پیدا کریں گے۔ اللہ براہ راست رزق نہیں دیتا، جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کی کچھ ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ بھی ایسے نہیں، اللہ تو انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے ان وسائل کے ذریعے سے جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی۔
اب یہ بندے اور انسان کیونکہ اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، تو ان وسائل کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کرنا، ان وسائل کو بروئے کار لانا، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تو سب کا رازق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے رزق اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ان کے اوپر قبضہ ظالم کر لیتا ہے، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا جی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بہت سارا طبقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی پر ہی تو کل سزا ملنی ہے نا، کہ تم پر جو ذمہ داری ہم نے اپنے نائب اور خلیفہ کی ڈالی تھی، تم نے اس کو کیوں کہاں تک نبھایا اور پورا کیا جی؟ میرے بندوں کو تم نے معلوم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ سے انعام کا مطالبہ کرے گا، تو اللہ فرمائے گا کوئی کم عقل، مجھ سے آج تو انعام چاہتا ہے؟ دنیا میں بھوکا تھا اور میں تجھ سے کھانے کا مطالبہ کرتا رہا، تو نے مجھے کھلایا تو تھا نہیں، پیاسا تھا مجھے پلایا نہیں، ننگا تھا کپڑا نہیں دیا، آج مجھ سے انعام چاہتا ہے؟ تو بندہ بڑا حیران ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ ان چیزوں کی تجھے کہاں ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری مخلوق کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا، اس کا رزق تم نے قبضے میں لے لیا، اس کو تم نے نہیں دیا، اس کے وسائل اس تک نہیں پہنچنے دیے، وہ میرا بندہ تھا، وہ میرا نائب، وہ میری مخلوق تھی، وہ میرا کنبہ تھا، اس کے ساتھ تو نے زیادتی کی اور آج مجھ سے انعام چاہتا ہے؟ اور حکم ہوگا اس قوموں کے بل کثیر پر جہنم میں ڈالا۔ وہ ظالم جو اللہ کی پیدا کردہ وسائل جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کی ہیں اور اس میں ان کو اللہ نے حکمران بنایا، ذمہ داری دی، تم انصاف کرو، عدل کرو، ہر ایک تک اس کے وسائل پہنچے، اس کی حکمت عملی بناؤ، لیکن انہوں نے نہیں بنائی، تو اس کے مجرم یہ ہیں۔ اللہ نے رزق میں کمی نہیں کی، وہ تو کہہ رہے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم وسائل رزق تمہاری طرف کثرت سے ان کا رخ بہا دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنے مسلم ممالک ہیں دیکھو وہاں رزق کی کمی نہیں کی ہے، وسائل رزق وہاں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں دیکھو اس خطے میں کتنے وسائل ہیں رزق کے، کوئی انتہائی نہیں۔ سعودیہ میں دیکھو اور جتنے بھی ممالک ہیں مسلم ممالک، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن اب وہ دولت ہے مسلمانوں کی ان سامراجیوں کے ایجنٹوں کے ذریعے سے وہ وہاں کی غریب عوام کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ ان سامراجیوں کے پاس جا رہی ہے، طاغوت کے پاس جا رہی ہے، وقت کے فرعون اور ظالم حکومتوں اور طاقتوں کے پاس وہ دولت جا رہی ہے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اس لیے آگے فرمایا انجام اسی جماعت کے لیے ہوگا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتی ہے، تقویٰ کا نظام قائم کرتی ہے، متقی کے لیے انجام جو ہے نا وہ بہتر اور بخیر ہوگا۔ تقویٰ کی تشریح بارہا پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس سے مراد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی تشریح اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تین باتوں کا حکم کرتا ہے اور تین باتوں سے روکتا ہے۔ تو جو جماعت ان 6 کاموں کو سر انجام دیتی ہے، معاشرے میں عدل قائم کرتی ہے، احسان کا نظام بناتی ہے، اقربا پروری اور غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ متقی ہے۔ ایسے متقی ہی انجام کا کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آخر کامیاب ہوئی، اور مسلمان جب تک اس تقویٰ کے اصول پر کاربند رہے تو وہ کامیاب رہے، دنیا میں ان کا انجام بہتر ہوا۔ آج مسلمان نے تقویٰ کو چھوڑ رکھا ہے، اسی وجہ سے انجام اس کا برا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی